بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور درود و سلام ہو امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جبرائیل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے وحی سنائی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، مطلب پڑھو، علم حاصل کرو۔ یہ تو ہے اللہ کا حکم، لیکن آج ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو، جو ہم نے کہہ دیا وہ مانو، ہماری تقلید کرو، ایک بندہ سلیکٹ کر لو، اس نے جو بھی کہا ہے اس کی ساری باتوں کو مانو، اس سے دلیل مت مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، لیکن آج کے علماء سو کہہ رہے ہیں نہیں پڑھو، تقلید کرو، ایک امام سلیکٹ کر لو، بس اسی کے پیچھے پوری زندگی گزارو۔ لیکن اللہ کا کیا حکم ہے؟ پڑھو۔ تو جو اللہ کا حکم ہے مسلمان اللہ کے حکم پر ہی چلے گا۔ علم جو ہے نا مسلمان کی میراث ہے، علم حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو۔ ہماری تو دیکھیں پہلی وحی میں ہی ہمیں کیا حکم ملا؟ اقرا، پڑھو۔ اب آج معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے مولویوں کے ساتھ اپنے بچوں کو لگا دیا، مدرسے میں ڈال دیا، تو یہ سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے، ان کی لائف کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ مجھے یہ بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکسیسفل تھے کہ نہیں تھے؟ عیسائی مورخ ہے، انگریز ہے، مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، وہ دی 100 نام سے ایک کتاب لکھتا ہے، مطلب 100 کامیاب شخص کی زندگی کے پر ایک کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب کے اندر پہلے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب پوری کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی یا کوئی دوسری تعلیم حاصل کی تھی؟ مولوی حضرات، مفتی حضرات یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ اسکول میں نہ بھیجیں، انگلش تعلیم حاصل نہ کروائیں۔ نہیں بھائی، آپ انگلش کی تعلیم بھی حاصل دیں، وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن مسلمان کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وہ ڈیفینس میں رہتا ہو، چاہے وہ نیو کراچی میں رہتا ہو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوائے، کیونکہ علم ہماری بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس علم بھی ہے اور دولت بھی ہے، اور وہ اپنی دولت کو اپنے علم کی وجہ سے صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جس کے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، علم ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اگر دولت ہوتی تو میں بھی اس دولت کو اسی طرح خرچ کرتا جس طرح میرا بھائی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں تو کامیاب ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن دولت ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی دولت کو بلا وجہ فضول راستوں میں خرچ کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ دولت ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس دولت ہوتی تو جیسے یہ تیسرا بھائی خرچ کر رہا ہے میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ حالانکہ اس کی نیت تھی، اس نے خرچ نہیں کری تھی غلط راستوں میں، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ علم نہیں تھا نا۔ جب علم نہیں تھا تو وہ سوچنے لگا کہ جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے دولت کو، میں بھی دولت کو خرچ کرتا دنیا میں نام کمانے کے لیے، واہ واہ کمانے کے لیے۔ تو یہ دو بندے ناکام ہو گئے۔ تو علم ہونا ضروری ہے۔
اور دیکھیں انگلش تعلیم حاصل کرنے کوئی منع نہیں کرتا، کوئی عالم آپ کو یہ منع نہیں کرے گا کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش نہ سکھائیں، انگلش سکھائیں، انگلش سیکھنا بھی اچھی بات ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں کتنی اچھی مثال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے انگلش بھی سیکھی اور دوسری زبانیں بھی سیکھی، اور آج کے دور میں کتنے اچھے مبلغ ہیں کہ کروڑوں اربوں لوگوں کو وہ مسلمان کر چکے ہیں اپنی دعوت سے۔ میں ایک فیکٹری کے اندر گیا، وہاں میرے کچھ مسلمان بھائیوں نے کہا کہ معیز بھائی آپ جو ہے نا فلانا کرسچن ہے اس سے بات مت کرنا، وہ سب کی بولتی بند کر دیتا ہے، اس کے بعد بڑا علم ہے۔ اچھا بھائی، میری اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس کو بھی عادت تھی لوگوں سے بات کرنے کی، اور مجھے بھی شوق ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے کا۔ تو اس نے مجھ سے کہا جی آپ کی کیا دعوت ہے، کیا ہے آپ کا اسلام؟ تو میں نے کہا دیکھیں ہمارا اسلام یہ ہے، Start by the name of Allah who is the most beneficent, merciful and kindful. He is Allah, the one and only Allah, the eternal absolute. He begat not, nor is he begotten, and there is none like unto him. مطلب یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے ہمارا قرآن۔ جب میں نے اس کو انگلش میں قرآن پڑھ کے سنایا وہ بڑا متاثر ہوا مجھ سے، اور پھر وہ ہماری بات کو سننے لگا۔ تو انگلش سیکھنے سے کوئی عالم کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کو بے شک اسکولوں میں داخل کریں، انگلش کی تعلیم سکھائیں، لیکن مدرسے میں ضرور لگائیں، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ اصل میں علم ہے، اور یہی ہماری بنیاد ہے، اور پہلی وحی بھی یہی ہے۔ تو علم اپنے بچوں کو سکھائیں، دونوں سکھائیں، قرآن حدیث کا علم ضرور سکھائیں، اس سے کوئی سکسیسفل میں فرق نہیں آئے گا اپنے بچوں کی، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ سکسیسفل جو ذات رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سیکھا تھا وہ علم قرآن اور حدیث کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔